نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارے جامعہ حفصہ کے ایک ملازم جو ڈرائیور ہیں، ان کو اچانک ایک حادثہ ان کا ہوا کہ ان کے بیٹا زخمی ہو گیا اور اس کے جبڑے ٹوٹ گئے، ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ تو ابھی کچھ دیر پہلے میرے پاس آئے، پہلے بھی کچھ تعاون کیا، تو ابھی آئے کہ کمپلیکس ہسپتال میں ان کا آپریشن ہونا ہے، تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ان کے جبڑوں کا جو سامان آئے گا وہ تقریباً 1,24,000 کا آئے گا، اور جو ناک کی ہڈی ٹوٹی ہے اس کے علاوہ ہے۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ جو پوری قوم سے قدم قدم پر ٹیکس لیے جا رہے ہیں، وہ ٹیکس کہاں جا رہے ہیں؟ کہ جی ہم قوم سے ٹیکس لے رہے ہیں۔ یہ ٹیکس تو ہوتے ہیں قوم کے مفاد کے لیے، کہ کسی کی ایمرجنسی پیش آ جاتی ہے، کسی کی کوئی پریشانی پیش آ جاتی ہے، اس کے ساتھ تعاون ہوتا ہے۔ یعنی ایک آدمی ڈرائیور ہے، اس کی 15,000 تنخواہ ہے، اب وہ بیچارہ کہاں سے رقم لائے؟ اور یہاں یہ حال ہے کہ ایک ڈرائیور بھی ہے تو اس کو کہا جا رہا ہے جو آپ صرف جبڑوں کا جو ابھی فی الحال جو سامان آنا ہے، کئی دن سے وہ بیچارہ بچہ ہسپتال میں ہے، تو اس کے لیے کہا جا رہا ہے جی 1,24,000 کا ابھی سامان آئے گا، باقی اس کے علاوہ اور پھر جو ناک کا جو ہوگا، پھر آپریشن ہوں گے، پھر اور جو اخراجات، دیگر اخراجات وہ اس کے علاوہ ہیں۔ اور ایک طرف یہ ہے کہ قوم پر ٹیکسوں پر ٹیکس ڈالے جا رہے ہیں کہ جی اور ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، قدم قدم پر ٹیکس ہیں، کوئی چیز چھوڑی نہیں جا رہی جس پر ٹیکس لگایا نہ جائے۔ تو ٹیکس تو لگائے جاتے ہیں تاکہ قوم کو رعایات دی جائیں، کوئی خدا نخواستہ کسی کے اوپر آزمائش آ جاتی ہے، آفت آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، مشکل آ جاتی ہے، اس مشکل میں تعاون ہوتا ہے، لیکن یہاں کوئی تعاون نظر نہیں آ رہا۔ تو بڑے افسوس اور دکھ کا مقام ہے کہ ہمارے ہاں پوری قوم کو ٹیکسوں میں جکڑا جا رہا ہے، عوام بھی پریشان ہے، تاجر بھی پریشان ہے، اور پھر قدم قدم پر ٹیکس ہیں۔ اور پھر یہ تو کہا جا رہا ہے کہ عوام سے کہ وہ ٹیکس دے، تاجروں سے ٹیکس دے، لیکن یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ وہ ٹیکس جا رہا کہاں ہے۔ اربوں خربوں روپے ہے، اور اس کی جو ہے وہ تعیشات کی زندگیاں ہیں۔ قومی اسمبلی کے جو ہے افراد ہیں ان کو دیکھو، اور صوبائی اسمبلی والوں کو دیکھو، اور وزراء کو دیکھو، اور پولیس افسران کو دیکھو، اور فوج کے افسران کو دیکھو، اور دیگر افسران کو دیکھو، اور پھر عدلیہ کے افسران کو دیکھو، اور جج حضرات کو دیکھو۔ یعنی بادشاہی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ اس قوم میں کوئی 15-20 لاکھ انسان نے بادشاہی زندگی بسر کرنی ہے، باقی ساری قوم کو غلام بنا دینا۔ اور یہی یہاں بھی ہے، اور یہی ہندوستان میں بھی ہے، اور یہی بنگلہ دیش میں، پوری دنیا میں یہی ہے، یہی مظالم چل رہے۔ تو بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ ان سب کا حل یہ ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہے حکومتیں قائم کی جائیں، اور قرآن و سنت کی روشنی میں سارے فیصلے ہوں، اور قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے والے ہوں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام والی زندگیاں ہیں وہ ہمارے لیے جو ہے وہ نمونہ ہوں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور پھر کوئی اگر کسی کی پریشانی اور دکھ اور تکلیف پیش آ جاتی ہے تو قرآن و سنت کی روشنی میں ہم سب اس کا تعاون کرنے والے بن جائیں، ہم سب ان کے معاونت کرنے والے بن جائیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا میں قرآن و سنت کے نفاذ کی بہاریں نصیب فرمائے، اور ان طاغوتی اور ظالمانہ نظاموں کا جو ہے اللہ تعالیٰ خاتمہ فرمائے، اور اس سے ہمیں نجات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔